So this is another module from chapter number 4 with the title Limits of the Right to Use or Spend. کہ آپ پرائیویٹ آنرشپ تو کسی چیز کی رکھتے ہیں مگر اس کو یوز کرنا یا اس میں فردر ایکسپینشن کرنا، اس کے لیے بھی اسلام نے یقیناً کچھ حدود جو ہیں وہ متعین کیے ہیں. So Islam has imposed the following limits on the use and spending of things. کہ کسی چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے یا اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ لمٹس رکھی ہیں. اینڈ دی لمٹس آر: نمبر 1، پروہیبیشن ٹو ویسٹ ویلتھ. اس چیز کی ممانعت موجود ہے کہ اس مال کو ضائع نہ کیا جائے. دس از دی فرسٹ لمٹ. دی سیکنڈ لمٹ از پروہیبیشن ٹو اسپینڈ ویلتھ آن تھنگس اور ایکٹیویٹیز ڈس الاؤڈ بائی شریعت. یعنی شریعت نے جن چیزوں کو یا جن کاموں کو یا جس مد میں خرچ کرنے سے منع کیا ہے، یقیناً اس میں بھی خرچ کرنے کو برا سمجھا جائے گا، اور یہ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کردہ ہیں. نمبر 3، بین آن ایکسٹراویگنس اینڈ اموڈریٹ اسپینڈنگ. فضول خرچی کو بھی منع کیا گیا ہے اور ایسا خرچ کہ جس میں اعتدال نہ ہو اس کو بھی منع کیا گیا ہے. نمبر 4، پروہیبیشن آف ولپچس لائف اسٹائل. پرتعیش زندگی اختیار کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں عشرت پسندی ہو اور انسان بہت زیادہ لگژریس لائف اسٹائل کی طرف چلا جائے، تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. دی ففتھ لمٹ از prohibition of using one's property in such a way as to cause hurt or loss to others. اپنے مال و دولت کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کے نقصان کا اندیشہ ہو یا دوسرے کو تکلیف کا اندیشہ ہو، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے. یقیناً آپ کو پرائیویٹ آنرشپ دی گئی ہے، انفرادی طور پر آپ چیزوں کے یا آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اثاثے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں اور ملکیت مجازی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس طرح کا کوئی استعمال جائز نہیں ہوگا کہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان یا کسی تکلیف کا اندیشہ ہو. So let us discuss turn by turn. So number 1 was prohibition to waste wealth. کہ مال کو اس طرح سے خرچ کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ جس میں اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. Since wealth is Allah's trust with man, it is prohibited to betray the trust by wasting it. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بھی انسان کو امانت کے طور پہ دی ہے، یہ جان بھی اس کی طرف سے امانت ہے، اور جو مال دیا ہے وہ بھی اس کی طرف سے امانت ہے. اور اگر اس کو ضائع کیا جائے گا یا ایسے کاموں میں صرف کیا جائے گا جو کہ خلاف شرع ہیں، تو یہ یقیناً اس امانت میں خیانت کے مترادف ہوگا. ویسٹنگ آف ویلتھ از ویری سملر ٹو مسچیف اینڈ اسٹرائف ان دی لینڈ وچ از نون ایز فساد فی الارض. یعنی ان تمام چیزوں میں، ان تمام مدوں میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر اس مال کو خرچ کیا جائے گا تو یہ فساد فی الارض کے مترادف ہوگا، جس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں. بٹ اللہ سیز وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ آیت اخنس ابن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ ایک منافق تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا اور یہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایمان لا چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر جب یہ وہاں سے اٹھتا اور چلا جاتا تو یقیناً فساد کی کوشش کرتا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ واپس ہوتا تو کوشش کرتا زمین میں کہ فساد پھیلائے. اور یہ فساد کس طرح پھیلانے کی کوشش کرتا؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ تباہ کرتا
ہلاک کرتا کھیتیوں کو اور نسلوں کو. واللہ لا یحب الفساد، جبکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو. Imam Nawawi writes, wasting of wealth implies spending wealth in ways which are contrary to Shariat and spending it unnecessarily. یعنی ویسٹ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ ضرورت نہیں ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں، یا آپ اسے اس طرح سے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ خلاف شرع ہے. The reason for the prohibition is that this kind of spending given rise to mischiefs in the society, and Allah does not like mischief mongers. Furthermore, when a man has wasted his own wealth, his thought turned to expropriating the wealth of others. یعنی ایسا شخص جو اپنے مال کو جب اس طرح سے خرچ کرنا شروع کر دے کہ جو خلاف شرع ہوں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اپنے مال کا جب بے دریغ استعمال کرتا ہے تو اس کا مائنڈ اس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے مال کو بھی اسی طریقے سے ضائع کرنے کی اور تباہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے. Sending a troop to Syria, Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I give you 10 instructions. Number 1, do not slay any woman, child or a very old man. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں شام کی طرف، تو ان کو جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں ان انسٹرکشنز میں یہ ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا. ڈو ناٹ کٹ ڈاؤن اے فروٹ ٹری، ڈو ناٹ لے ویسٹ اے سیٹل لینڈ، آباد زمین کو آپ برباد نہ کریں اور تباہ نہ کریں. ڈو ناٹ سلاٹر اے گوٹ اور کیمل ایکسیپٹ فار فوڈ. Similarly, do not burn the honey bees nor scatter them. Do not embezzle کہ غبن نہ کریں. And do not be a coward اور بزدل بھی نہ بنے، بزدلی بھی اختیار نہ کریں. Allah states in Quran regarding حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مالکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل والمیزان، پس ناپ تول کو پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کمی مت کرو لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہوئے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اسی طریقے سے اصلاح کے بعد زمین پر فساد مت پیدا کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. So this is the translation of the verse, and we sent their brother Shuaib to Madian. He advised them, O my nation, worship Allah only. There is no God for you except Him. The sign from your Lord has reached you. Give exact measure and weight, and do not give less thing to the people, and do not create dispute in land after its reformation. This is better for you if you are believers. These are the similar and very simple instructions regarding this, that one should take this, and one should need to follow this, and everyone should abide by these rules and regulation to not invest the money or the wealth, especially in the businesses, کہ وہ businesses کہ جس میں اس wealth کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یقیناً وہ فساد فی الارض میں شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے.